علی بھائی جو سوال ابھی آپ نے جس کا آپ نے جواب دیا اسی میں ایک ضمنی سوال نکلا ہے کہ علماء نے ترجمے کیوں کیے ہیں کتابوں کے، قرآن پاک کے، بخاری مسلم کے، جو یہ خود کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھیں، تو پھر انہوں نے ترجمے کس لیے کیے ہیں؟ اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور آج ان کو احساس ہے اس غلطی کا. میں نے آپ کو بتایا ایک دیوبندی عالم تھے اٹک کے، انہوں نے کتاب لکھی مناقب ابی حنیفہ. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے، ان کے ترجموں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں سر، باقی بھی سارے اندر یہی کچھ رکھتے ہیں لیکن وہ منافق ہیں. آپ ماشاءاللہ حق گو تو نہیں کہنا چاہیے آپ سچ گو ہیں، حق گو نہیں ہے، کہ آپ کے دل میں تھا جو ماشاءاللہ غبار وہ آپ نے زبان سے نکال بھی دیا. اور یہ حقیقت بات ہے کہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے. اور یہ ہوا ہے بیسیکلی ان سے ضد میں ہو گیا. یعنی جب دیوبندیوں کا ترجمہ آیا نا تو بریلویوں نے کہا ہمارا بھی کوئی ترجمہ ہونا چاہیے، اہل حدیث نے کہا ہمارا بھی. اس طریقے سے چل پڑا، چلتے آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان ترجموں کا ہمیں نقصان ہو گیا کیونکہ عوام الناس ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے. عوام آ کہتی سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. اب اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. میں تو سیدھا بریلوی آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں، دیوبندی آتے ہیں شریف تھانوی کا ہی. میں کہتا ہوں تھانوی صاحب کو یہ بتاؤ کہ تمہارا مولوی جو پٹی پڑھا رہا ہے اس کو زیادہ قرآن آتا ہے یا تھانوی صاحب کو؟ وہ کہتے ہیں تھانوی صاحب کو. میں کہوں تھانوی صاحب نے تو یہ لکھا ہے. اچھا اب میرا اس نے ظن یہ ہے کہ بڑے بزرگوں نے تو اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کی تھی. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا. اس کے بعد 5 سال تک وہ چھپے رہے کیونکہ لوگوں نے فتوے جاری کر دیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا تھا عربی میں، اس نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کر دیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ چیز محسوس کی کہ لوگ کبھی بھی عربی سیکھنا تو اب چھوڑ ہی گئے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کی مادری لینگویج میں کنورٹ کر دیا جائے قرآن پاک کو، تاکہ ان کے لیے قرآن پاک سمجھنا آسان ہو جائے. یہ بہت بڑا ان کے دماغ میں چیز آئی. پھر ان کے بیٹے نے آگے اردو ترجمہ کیا اور اس طریقے سے کام چلتا گیا. آج تو ماشاءاللہ ہر طرف ترجمے ہی ترجمے ہیں. حدیث کی کتابوں کا ترجمہ آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں 1920 میں، آج 2019 چل رہی ہے، آج سے 100 سال پہلے پہلا بخاری کا ترجمہ ہوا ہے. ویسے تو آپ کو کہتے ہیں یہاں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے. ہم یہ پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ خدمات کر رہے تھے، 1000 سال میں ایک قرآن کا ترجمہ نہیں بزرگ سے ہوا؟ 1000 سال میں بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں بزرگوں سے ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کہانیاں اسی وقت تک چل سکتی تھی جب تک یہ چیزیں ٹرانسلیٹ نہ ہو کے آتی. ٹرانسلیٹ ہو جاتی تو لوگوں نے کہنا سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ مدنی قول یاد رکھیں مفتی صاحب کا کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجموں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا، یعنی بے دینیت کا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب رہا کہ انہوں نے ترجمے کیے ہیں، اب پریکٹیکلی یہ پھر ان کو احساس ہو گیا تو پھر سارے ترجمے ریٹریو کر لیں سر، اچھی بات ہے. اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہو، PDF چڑھ چکے ہیں، اب ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. اب ان کی یہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے، ان کی ذریعہ معاش بھی اس سے وابستہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتاب جو ہے وہ دینی کتابیں آپ کو دنیاوی کتابوں سے بہت مہنگی ملتی ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اس کے اوپر اتنی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ آپ نو پروفٹ نو لاس پہ کر دیں، دین کی خدمت کریں، چندے تو آپ ویسے ہی لے رہے ہیں، یا تھوڑے سے پروفٹ کے اوپر دے دیں، لوگ کسی بہانے پڑھنا تو شروع کریں. تو لوگوں میں ٹرینڈ نہیں تھا، اب کچھ آیا. لیکن وہ PDF والا ایک معاملہ ہے اپنی جگہ. انہوں نے ترجمے تو پھر انہی سے پوچھنا چاہیے. پھر ہم تو 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں، یا تو آپ نے ترجمے اس لیے کیے تھے تاکہ عوام الناس کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے. اگر اس لیے نہیں کیے تو دوسرا پھر کمائی کے لیے کیے. تو یہ خود فیصلہ کر لیں کہ اس میں سے کون سی چیز چوز کرنی ہے. انہوں نے کمائی والی تو کبھی بھی نہیں کریں گے، کرتے ہوئے بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ نیگیٹو چیز ہے. وہ کہیں گے ہم عوام کو چاہتے تھے. اب وہی عوام آپ کا ترجمہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھتی ہے تو آپ کے منہ کے ساتھ وہ بندھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پنجابی محاورہ نا، کتا بنے ہیں منہ نال. یعنی ہر وقت ہی لڑائی جھگڑے والے کام کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بندہ کو حوالہ لے کے آ جائے تو آگے سے لڑ پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے ویسے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جا کر نہ ملیں
اور ان میں ایسی بدعات داخل ہو جائیں گی کہ جیسا باولا کتا کسی کو کاٹ جائے تو اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اثر چلا جاتا ہے اس کے حلق کا، اس طرح لوگوں میں چلا جائے گا. تو یہ باولا کتا کون سا کاٹا ہوا ہوگا؟ یعنی بدعات کون سا باولا کتا کرتا ہے؟ ارسیشن یا بولی یا پستی؟ وہی کرتا ہے نا جو یہ کام کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کتے کی مثال اسی علماء سوء کو کہا ہے. علماء حق کی نہیں بات کر رہا، علماء حق کا تو میں بڑا احترام کرتا ہوں. اب مجھے یہ پوچھنا نہیں ہے کہ ہے کون ہے، ہاں بس اتنا ہی رہنے دیں کہ میں بہت احترام کرتا ہوں. اور علماء باطل کے بارے میں تو حدیث میں یہ آ گیا، اور قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ کو کہا گیا کہ وہ کتے کی مثال دی گئی ہے اس عالم دین کی جو علماء سوء میں سے تھا اور پستی میں جا گرا. ہر وقت زبان ہانپتا رہتا ہے، چاہے اس پہ بوجھ لادا جائے تب بھی زبان ہاں پہ، نہ لادا جائے تب بھی ہاں پہ. ٹھیک ہو گیا.